السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 77 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 78 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً ایکا والے بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں وستیاں ایک بڑے واضح راستے پر تھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ اصحاب الحجر، حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، آمینین، بے خوف ہو کے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پس انہیں آ پکڑا ایک چیخ نے صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پس اس سے نہیں بچا سکی انہیں جو وہ کماتے تھے۔ فرمایا اے اصحاب الایکا بھی ظالم لوگ تھے۔ اصحاب الایکا کون ہیں؟ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے اس کا ایک نام اصحاب المدین یا مدین والے تھے، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہی اصحاب الایکا کے نام سے بھی آیا ہے۔ اس اعتبار سے مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ مدین اور ایکا یہ دونوں ایک ہی ہیں جن کے دو مختلف نام۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ مدین اور ایکا دو قریب قریب بستیاں تھیں اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان دونوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ مدین جو ہے وہ شہری لوگ تھے اور ایکا ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی لوگ تھے، واللہ اعلم۔ لیکن ان دونوں بستیوں، یا یہ ایک ہی بستی ہے اگر اس کے دو نام ہیں، تو ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر ان کی تفصیل موجود ہے کہ شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے اور ڈاکے ڈالنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ لوگوں کا مال ناحق غصب کرتے تھے، وہ دھوکہ دے کر کریں یا زور زبردستی کر لیں، دونوں بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔
حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تو یہ آگے سے اکڑتے. حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو باتیں آپ کرتے ہیں نا ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی آپ کہتے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ نقصان دہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ ہمیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ تو ہمارے ہاتھ کی صفائی ہے، یہ تو ہمارا کمال ہے. آپ ہمیں اخلاق کے بھاشن دیتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پہ جو حاصل کر سکتے ہیں وہ کیوں نہ کریں. اور ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ اگر ہمیں جو ہے نا آپ کے قبیلے کا خیال نہ ہو تو ہم آپ کو ہلاک کر ڈالیں، برباد کر ڈالیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن بالآخر جب ان کے اوپر بھی حجت تمام ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور ایک زلزلہ جس کی وجہ سے یہ برباد کر دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے. تو فرمایا یہ بستی بھی اور قوم لوط کی بستی بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بھی، یہ دونوں ایک بڑے واضح رستے پر موجود ہیں. اور یہ بھی اسی رستے پہ آگے جا کر جس رستے پہ مشرکین مکہ کے قافلے شام اور عراق وغیرہ کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اس کے اوپر موجود بستی تھی. تو اس کے کھنڈرات اور اس کے معاملات اور اس کی تاریخی حیثیت سے مشرکین مکہ اور عرب بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے. اس کے بعد فرمایا کہ کذب اصحاب الحجر المرسلین، حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. اصحاب الحجر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا دوسرا نام ہے، اور اس کا جو ہے پہلا نام جو قرآن میں ذکر کیا وہ قوم سمود ہے. تو قوم سمود جو ہے ان کو اصحاب الحجر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حجر کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو جس کو پتھروں سے جو ہے نا وہ گھیر لیا گیا ہو. جس طرح بیت اللہ کے جو باہر حتیم کا حصہ ہے نا اس کو بھی حجر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ شروع میں اس طرح پتھر لگا کر اس کو، کیونکہ پوری عمارت تعمیر نہیں کی گئی تھی تو پتھروں سے ایسے اس کو کور کر لیا گیا تھا. یہ حرم کا حصہ تھا، کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، لیکن ان کے پاس اس وقت جب کعبۃ اللہ کی دیواریں شہید ہو گئیں ایک سیلاب میں تو قریش کے پاس حلال پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ اس سے پورا سارا جو ہے نا بیت اللہ تعمیر کر سکتے. تو انہوں نے یہ چکور جو ہے دیواریں تعمیر کر دیں اور حتیم کا حصہ جو ہے وہ اس کے ارد گرد ایسے پتھر لگا کے اس کی نشاندہی کر دی. تو اصحاب الحجر ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ پہاڑ تراش تراش کر اپنے گھر بناتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بے خوف ہو کر گھر بناتے تھے، یعنی بڑے مضبوط گھر تھے جن میں ان کو کوئی خوف لاحق نہیں تھا کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ کر سکتا ہے. اصل میں ان سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تیز آندھی کے عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی. قوم عاد جو ہے ان پر اللہ رب العزت نے 7 دن تک ایسی آندھی بھیجی کہ باوجود اس کے کہ یہ اپنے تمام تر قوت اور لمبے تڑنگے قدوں کے باوجود ایسے اٹھا اٹھا کر پٹکے گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کے لاشیں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے لمبے لمبے کھجور کے تنے کاٹ کر کسی نے زمین پر پھینک دیے. حالانکہ یہ لوگ کون ہیں؟ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں جن جیسا کبھی اللہ نے بستیوں میں پیدا ہی نہیں کیا. اتنی طاقت والے تھے، لمبے قد تھے، جان تھی، اور یہ اپنے اس تنو مند ہونے پر بڑے نازاں بھی تھے. تو اللہ کا عذاب جب آیا تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے اوپر اتنا فخر کرتے ہو جبکہ صرف اللہ کی بھیجی گئی ہوا کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. انسان کی اصل حیثیت اتنی سی، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور عبرت کا نشان بناتے ہیں. نمرود جو بہت زیادہ فخر میں مبتلا تھا، ایک مچھر ناک میں گھسنے سے ٹکرے مار مار کے ہلاک ہو گیا. فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، وہ پانی کا سامنا نہیں کر سکا اور دریائے نیل کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا. تو اللہ یہ نشانیاں دکھلاتے ہیں کہ انسان یا قومیں جب فخر و غرور کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں تو اللہ ان کو ان کی اوقات دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے منتقم ہے اور قادر ہے کہ انسان کو وہاں سے آ کر پکڑے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب انہوں نے بھی اپنے تئیں بڑا جو ہے نا سمجھداری کا ثبوت دیا. جس طرح فی زمانہ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو قومیں کیا کہہ رہی ہیں؟ جی نیچرل ڈیزاسٹر، گلوبل وارمنگ ہے،
فلاں ہیں فلاں میں کلائمیٹ چینجز ہو گئے، اب ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا، اور اس کے انتظامات میں لگے کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اپنے طور سے کہا کہ جی ایک نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا تو یہ اتنے تنو مند لوگ بھی ہوا میں اڑ گئے، آئندہ ایسی یا اس سے بھی تیز رفتار ہوا بھی آ جائے، پہاڑ کو تو نہیں اڑا سکے گی نا، پتھریلے پہاڑ ہیں، ہم ان کے اندر گھر بنائیں گے، اگر ایسی ہوا چلی ہم اندر چلے جایا کریں گے۔ تو اس لیے کہا بیوتن آمینین، بڑے بے خوف ہو کر وہ یہ گھر تراشتے تھے کہ اب آئندہ تو ہمیں کوئی ایسا عذاب پکڑ نہیں سکتا۔ مدائن صالح سعودی عرب کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ آج بھی ان کے کھنڈرات اور ان کی وہ گھر موجود ہیں۔ یہ العلا شہر سے چند میل کے فاصلے پہ ہے، اور افسوسناک باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو عبرت کی جگہ تھی اور جس کو آج سے پہلے عبرت کی جگہ ہی سمجھا جاتا تھا، اب وہ بھی ایک ٹورسٹ جو ہے نا وہ ڈیسٹینیشن بن گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ جگہیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان پر سے گزرتے ہوئے سر نیچا کر کے روتے ہوئے جلد از جلد گزر جاؤ، کہ یہ اس جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، کوئی مذاق کی بات تھوڑی۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کے عذاب کی جگہوں پر سنجیدہ، باوقار اور اللہ سے خوف کھانے والا بن کر وہاں سے گزرنا چاہیے، نہ کہ انسان جو ہے نا من موجی میں ہو اور ٹھیک ہے اچھا یہاں کوئی لوگ رہتے تھے، اچھا یہ جی موہنجو دوڑو کے آثار ہیں، یہ فلانے کے آثار ہیں۔ بھئی یہ سارے بستیاں برباد ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، زمین میں دھس گئی ہیں، ان کے آثار اس طرح کے موجود ہیں کہ عبرت کے نشان بن گئے ہیں۔ بندہ وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے سیر سپاٹے کرتا رہے، یہ کوئی درست بات نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اوپر ایسا عذاب آیا، اخذتہم الصیحۃ مصبحین، ایک چیخ نے ان کو صبح صبح آ کے پکڑا، اور وہ آواز ایسی تھی فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، دوسری اللہ فرمایا اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا موقع بھی نہیں ملا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ انسان کا کان ایک مخصوص فریکوینسی کی آواز سنتا ہے، اور اللہ نے یہ بہت بڑا فضل فرمایا کہ ایک مخصوص فریکوینسی سے نیچے اور اوپر کی آوازیں ہم نہیں سنتے۔ اگر ہم وہ سنتے ہوتے تو اپنے اندر جسم کے اندر جو کچھ ہمارے جو ہے نا نظام چل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، ان کی آوازوں اور خون کی گردش ہی ہمیں سونے نہ دیتی۔ اور اسی طرح ارد گرد بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو آوازیں ہم تک پہنچتی تو ہم دہل جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قبرستان جاتے ہوئے بد اخلاق اور بد کردار انسان جب دفنایا جانے والا ہوتا ہے، جو وہ چیخیں مارتا ہے، اگر تم لوگ سن لو تو اپنے مردوں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ اور ان کو دفناؤ بھی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا انسان اور جن کے علاوہ باقی ساری مخلوقات وہ سنتی، اس لیے اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ وہ نہیں سنتے۔ اب ایک مخصوص فریکوینسی سے اوپر کی آواز بندے کے اندر اللہ اتار دے، دل پھٹ کے ان کے کلیجے ایسے پھٹ گئے، اسی جگہ پر ڈھیر ہو گئے، اور اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر زلزلہ بھی بھیجا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ یہ کمایا کرتے تھے اس نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ جس چیز کے پیچھے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات رہ گئی، اللہ نے فرمایا اصحاب الحجر نے مرسلین کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، جبکہ اللہ نے تو ان کی طرف صرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو مرسلین کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ کون سا پچھلے انبیاء کو کون سا ماننے والے تھے، یعنی ان پر ایمان بھی تو نہیں لائے، اسی لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی نہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے نہ ان کا پچھلے انبیاء پر کوئی ایمان تھا، کفر کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے جو نشانیاں دکھائیں ان نشانیوں کا بھی انکار کیا، اور وہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے منہ مانگا ہوا معجزہ بھی، اونٹنی باہر نکلے پہاڑ سے اور آ کر ایک بچہ جنے، وہ بھی ان کے سامنے ہوا، پھر بھی انکاری ہو گئے کہ اب ہم نہیں مانتے، اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو نتیجتاً اللہ رب العزت کی پکڑ ان کے اوپر آئی۔ اس لیے انسان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم بار بار دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی انفرادی حیثیت میں جو گناہ ہیں، آج انسانیت اجتماعی حیثیت میں وہ گناہ اختیار کیے ہوئے، وہ سارے گناہ جمع ہو گئے فی زمانہ، پھر بھی اللہ رب العزت بندوں پر مہربان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ایک وقت میں کوئی ایسا عذاب نہیں آ رہا جس سے سارے کے سارے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قیامت کے قرب کے فتنے ظاہر ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی خصوصی کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔